بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، ڈی سی لاہور مدثر ریاض کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ محمد عمر شیر کو ڈی سی لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ محمد شعیب خان کو ڈی جی فوڈ اتھارٹی لگایا گیا ہے۔ سید جاوید اقبال بخاری کو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن تعینات کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی راولپنڈی عامر عتیق خان کو او ایس ڈی بنایا گیا ہے۔ اہم تعیناتی کے حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے کیسے کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے کھوکر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کو ٹرانسفر کر کے فوری طور پر او ایس ڈی بنانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ ڈی سی راولپنڈی عامر عتیق خان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ ڈی سی فیصل آباد محمد علی کو ٹرانسفر کر کے ڈی سی راولپنڈی تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی سی گجرانوالہ محمد سہیل خواجہ کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ دانش افزاد جو ڈائریکٹر فوڈ تھے ان کو ڈی سی گجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے۔ علی شہزاد جو ڈی سی ملتان تھے ان کو ڈی سی فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے۔ عامر کریم خان جو ایوان وزیر اعلیٰ میں تعینات تھے ان کو ڈی سی ملتان تعینات کیا گیا ہے۔ محمد عمر شیر چٹھا کو ڈی سی لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ خرم شہزاد کو ڈی سی میاں والی تعینات کیا گیا ہے۔ بابر بشیر کو ڈی سی سہیوال سے وہ تبدیل کر کے او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ واجد علی شاہ کو ڈی سی سہیوال تعینات کیا گیا ہے۔ محمد شعیب خان جدور کو ڈی جی ڈائریکٹر فوڈ تعینات کیا گیا ہے۔ سید جاوید اقبال بخاری کو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن تعینات کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر تعینات کیا گیا ہے۔ سارا اسلم کو کمشنر ڈی جی خان تعینات کیا گیا ہے۔ عمران سکندر بلوچ جو سیکرٹری پی این ڈی تھے ان کو سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیئر تعینات کیا گیا ہے۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ ارشاد احمد کو کمشنر ملتان تعینات کیا گیا ہے۔ مجاہد شیر دل کو سیکرٹری پی این ڈی تعینات کیا گیا ہے۔ محمد مسعود مختار جو او ایس ڈی تھے ان کو فوری طور پر سیکرٹری بہبود آبادی پنجاب تعینات کرنے کا حکومت پنجاب نے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور ان افسران کو فوری طور پر جو ہے چارج لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ فوری طور پر چارج لینے کا حکم بھی دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کیسے کھوکر ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کو او ایس ڈی بنایا گیا ہے۔ محمد عمر شیر کو ڈی سی لاہور تعینات کیا گیا ہے، جبکہ محمد شعیب خان جدون کو ڈی جی فوڈ اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ سید جاوید اقبال بخاری کو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن تعینات کیا گیا ہے اور ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ لگایا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کے احصال ثواب کے لیے کل اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ مصطفیٰ مہدی نے مجلس بھی پڑھی اور خصوصی دعا کرائی۔ 37 ڈی ماڈل ٹاؤن میں سید افضل حسین نقوی کے احصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں شریک سینکڑوں افراد نے دعاؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر مولانا مصطفیٰ مہدی نے مجلس اعزا پڑھی۔ افضل حسین نقوی کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا ہم سب کو اپنی اور اپنے اولیاء کی، اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما۔ خدا ہم سب کو اس زندگی کو اس طرح جینے کی توفیق عنایت فرما جیسا تو چاہتا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی موت اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ خدایا حقیقی ہدف زندگی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو حج، عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ خدایا ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، عزیزوں کے، ہمسایوں کے، وہ لوگ جن کے حق میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، وہ لوگ جن سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، خدایا سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا وہ لوگ جو اس وائرس میں مبتلا ہیں، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، میرے رشتہ دار، دوست، اساتذہ، خدایا آپ لوگوں کے اسی طرح رشتہ دار، اساتذہ، دوست، خدایا سب کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود قرار دے۔ خدایا مظلومین عالم کی نصرت فرما۔ خدایا ظالمین کا قلع کما فرما۔ خدایا ہمارے اس ملک خدا داد پاکستان میں اتحاد و وحدت و محبت اسی طرح جیسے ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں تھا، ہمارے آج سے 30 سال 40 سال پہلے جس طرح سے
ایک فضا محبت والی ہر گلی میں تھی، خدایا اسے واپس لوٹا دے، خدایا اس ملک کی مشکلات کو برطرف فرما، خدایا علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرما، خدایا وہ لوگ جو تیری بارگاہ میں یا تیری دین کی نصرت میں کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، خدایا ہمارے مرحومین اور بالخصوص یہ مرحوم، خدایا ان کے اور ہمارے سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، خدا اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، خدا مراحل کو آسان فرما، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مرحومین کو بھول نہ جائیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، خدا ہمیں اپنی اولاد کی درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنی اولاد کی دینی پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہم سب کو مادی اور معنوی ہر دو رزق حلال واسع عنایت فرما، خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہیں، حاضرین کے دلوں میں ہیں، خدایا ہمارے لیے نیک قرار دے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس سب مجلس ذکر اور جو بھی ہم نے عبادت انجام دی ہے خدا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خدا ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، وہ دعائیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے لیکن ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، یا ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی ہیں، یا ہم بھول گئے ہیں، یا ہم غافل ہیں، یا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، خدا ان دعاؤں کو، وہ ہماری حاجتیں ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے، خدا ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خدا یہ مرحوم سید افضل حسین نقوی صاحب ولد سید افضال حسین صاحب، خدا اپنی بارگاہ سے لطف خاص سے ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی مرحوم کی رسم کل، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سید افضل نقوی مرحوم کی رسم کل میں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ، سابق جسٹس مظہر اقبال سندھو، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک، سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے شرکت کی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا عارف کمال نون، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سرفراز احمد کھٹانا، سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار خواجہ محسن عباس، معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ، ممبر پاکستان بار کونسل شفقت محمود چوہان، ممبر پنجاب بار کونسل بیرسٹر احمد قیوم، خواجہ عدنان ایڈوکیٹ، شوزب سعید ایڈوکیٹ نے کل خوانی میں شرکت کی۔ سابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پی آئی سی ڈاکٹر محمد امیر، سید محمد علی، سابق نگران وزیر قانون ضیاء حیدر رضوی، نون لیگی ایم پی اے ملک احمد، سعودیہ کی معروف کاروباری شخصیت خالد انصاری، معروف کاروباری شخصیت خالد پرویز، پی آئی اے کے ڈائریکٹر پی آر میاں طاہر حسن آبان، سید مکرم عباس نقوی، ذکریہ بٹ شریک ہوئے۔ اپٹما کے سابق چیئرمین علی احسان، انوار غنی، ہائر پاکستان کے سی او او فیصل آفریدی، دین گروپ کے ایس ایم نوید، نفیس نقوی، سید منور حسن، سید فصیح، سینئر صحافی سعید قاضی، عارف حمید بھٹی، امرا کے صدر آصف بٹ، معروف کاروباری شخصیت شیخ ایوب نے شرکت کی۔ معروف قوال آصف سنتو، شیخ شاہد، نون لیگی رہنما رانا مبشر، سابق ڈپٹی میئر میاں طارق، میاں عمران جاوید، تنویر شاہ، عادل عثمان، رانا زاہد، میاں مدثر، خالد کریم قریشی، نوریز اور صادق علی نے شرکت کی۔ جامعہ اشرفیہ کے محتمم حافظ خالد، آغا قاسم، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا قاسم نور، سینئر صحافی توثیق بٹ، صغیر ورک، حافظ قاسم رضا نقوی، عارف کمال، میاں عادل رشید، محمد علی جعفری، رکن صوبائی اسمبلی بلال یاسین، ڈاکٹر عباس رضا نے شرکت کی۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پروفیسر حسن عسکری، ضیاء رضوی، شاہد قادر، فرحان بخاری، ڈی جی اوقاف و مذہبی امور پنجاب طاہر رضا بخاری، عمران گورایا، ملک فاروق، سابق ایم پی اے زعیم قادری، مولانا محمد باقر، غلام شبیر نجفی، ارشد ہادی، جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ، سیکرٹری انفارمیشن راجہ جہانگیر، سید حسین نقوی، ایم پی اے مرزا طارق، مولانا فاروق احمد شریک ہوئے۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اعتزاز احسن، پیپلز پارٹی کے رہنما منیر احمد، رہنما پیپلز پارٹی سہیل ملک، چیئرمین سی ایم جی گروپ زین العابدین، نون لیگی رہنما سہیل ضیاء بٹ، اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان رانجھا، سیکرٹری لاہور پریس کلب زاہد چودھری، محمد مختار، سعد اکبر خان، بلال اکبر، ملک یاسر منو شریک ہوئے۔ سید عابد رضا، آغا شاہ حسین قزلباش، تاج رہنما نعیم میر، سید اکبر، سینئر صحافی خالد قیوم، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی نیوز نیٹ ورک نوید چودھری، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 میاں طاہر، ڈائریکٹر پروگرامنگ
خرم کلیم, کنٹرولر نیوز سٹی 41, عبد الحمید نقیبی, کنٹرولر نیوز احمد ولید, کنٹرولر نیوز روہی ٹی وی صداقت شاہ, ایگزیکٹو پروڈیوسر سٹی 42 عبد الرشید, بلال اطاری, جہاں زیب خان شریک ہوئے. ڈاکٹر ندیم الحسن گیلانی, سینئر صحافی سلیم بخاری, ڈائریکٹر الحمرہ آرٹ کونسل ڈاکٹر اسلم ڈوگر, پیپلز پارٹی کے رہنما اسلم گل, سینئر قانون دان تفضل رضوی, تاج رہنما سہیل بٹ راڈو والے, ایم پی اے خواجہ عمران نذیر, سابق سی سی پی او شفیق گجر, تاج رہنما میاں عبیر خلیل, ایم پی اے میاں شجاع الرحمان, شاہد بٹالوی, عزیز الرحمان چند, سلمان بٹالوی, نواب طاہر خلی, پروفیسر محمود ایاز, حافظ امیر علی آبان شریک ہوئے. صدر سندس فاؤنڈیشن یاسین خان, ایم این اے پرویز ملک, وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پروفیسر خالد مسعود گوندل, عمر عزیز, سینئر صحافی صابر شاہ, چیئرمین کیپٹل نیوز ڈاکٹر باسط, محمد میاں, پیپلز پارٹی کے رہنما پیر ناظم شاہ, ایم این اے چودھری صالح حسین, سابق ایم این اے عمر سہیل ضیابٹ, سرفراز منچ بیرسٹر علی پرویز, سینئر صحافی شاداب ریاض کی شرکت, سینئر صحافی خاور نعیم ہاشمی, سینئر صحافی عبداللہ طارق سہیل, نائب صدر ایمرا عرفان ملک, ایس پی عمر ریاض چیمہ, پادری شاہد معراج, پی آر او آئی جی پنجاب نایاب حیدر, رہنما پی آئی اے یونین رشید لون, ایم پی اے چودھری شہباز اور سیکرٹری لاہور بار احمد قیوم سید افضل نقوی مرحوم کی رسم کل میں شرکت کرنے والوں میں شامل تھے. علامہ فاروق احمد سعیدی, سابق ڈی جی ہیلتھ زاہد پرویز, بریگیڈیئر محمد شفیع, ایم پی اے غزالی سلیم بٹ, سینئر صحافی عامر ڈار, ایم پی اے ماجد ظہور, سابق ایم این اے مہر اشتیاق, توصیف شاہ, چیئرمین شیخ زید اسپتال پروفیسر متین اظہار شریک ہوئے. پیپلز پارٹی کے رہنما سہیل ملک, مولانا عثمان نوری, محمد یحییٰ, محمد عظیم, سابق بیوروکریٹ جی ایم سکندر, پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ عامر, سابق ڈپٹی میئر کیسر امین بٹ, صلاح الدین پپی, علیم مجید احوان, حاجی ظفر نت, حاجی نعیم, سینئر صحافی عامر میر اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر سمیت دیگر افراد سید افضل نقوی مرحوم کی رسم کل میں شریک ہوئے. مینار پاکستان واقعہ شرمناک اور تکلیف دہ ہے. نئی نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے. والدین بچوں کی اچھی تربیت کریں. وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا دنیا میں سب سے زیادہ خواتین کی عزت ہوتی تھی. انگریز کے تعلیمی نظام نے ہمیں ثقافت اور اسلام سے دور کر دیا ہے. یہ جو مینار پاکستان میں شرم آئی, تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. یہاں میں ساری دنیا میں گیا ہوں, جو عورت کی عزت میں نے پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے دنیا میں ایسی, مسلمان دنیا میں تھی لیکن مغرب میں ایسی عورت کی عزت نہیں جو یہاں ہم کرتے تھے. تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تربیت نہیں کی جا رہی صحیح طرح. گریٹر اقبال پارک ہراس کی کیس. 2 ملزمان آصف اور عثمان کی 3 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور. عدالت نے 27 ملزمان کو جیل بھیج دیا. تعداد 131 ہو گئی. ملزمان کی شناخت پریڈ کے لیے 28 اگست کی تاریخ مقرر. عائشہ کیمپ جیل میں مجسٹریٹ کی موجودگی میں ملزمان شناخت کرے گی. شہر میں انڈین ڈیلٹا وائرس پائے جانے کے باعث کرونا بے قابو ہو رہا ہے. ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان ملک نے بتایا اور شہریوں کو خبردار کیا. کہتے ہیں ڈیلٹا وائرس انتہائی خطرناک ہے. ایسوسی ایٹ پروفیسر پلمونالوجی اینڈ فوکل پرسن کورونا جنرل ہسپتال ڈاکٹر عرفان ملک نے سٹی 42 سے گفتگو کی. دنیا میں ڈیلٹا ویو کا ذکر سن رہے تھے تو ڈیلٹا ویو دوسری ویو سے ڈیفرنٹ کتنی ہے, یہ ہمیں اب اس ویو نے بتانا شروع کیا, کیونکہ موسٹلی جو کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ڈیلٹا ویو کے آ رہے ہیں. ڈیلٹا ویو کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس نارملی 1 سے 3 شخص میں پھیلتا تھا, اب یہ 1 سے 8 شخص میں پھیلتا ہے. تو آپ اس اندازہ لگائیں کہ اس کی گروتھ کیسے ایکسپوننشلی بڑھ رہی ہے. سو یہ انفارچونیٹلی ہے کیونکہ لوگ موسٹ لائکلی, جو ابھی تک میرا انالیسز ہے, وہ ایک اس کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ وائرس ایگزسٹ نہیں کرتا. نمبر 2, پریونٹیو میئر ان کے ختم ہو گئے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ویکسینیٹڈ ہیں. ان کا یہ خیال ہے ویکسینیشن ہو گئی ہے تو ہمیں اب بالکل پریونٹیو میئر کی ضرورت نہیں. ایسا مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر میں ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی. پنجاب حکومت کا شہریوں کو بہتر سفری سہولیات مہیا کرنے, ٹریفک کے دباؤ میں کمی لانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی. لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی 49 بسیں خریدے گی. حکومت سے 37 کروڑ روپے کے فنڈز مانگ لیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی نے ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو گزشتہ روز سفارشات پیش کی گئی تھیں. ذرائع کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ نے ترجیحی بنیادوں پر فنڈز کے اجراء کی درخواست کی ہے. درخواست کی منظوری کے بعد باقاعدہ ورکنگ ہوگی کہ کن روٹس پر سروس شروع کی جائے. ڈالر مزید مضبوط. روپے کو دھوبی پٹ کے 1 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. قدر میں 1 روپیہ 9 پیسے اضافہ. امریکی ڈالر 166 روپے 28 پیسے پر بند. غیر ملکی قرضوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا.
कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी में बेपनाह इजाफा शहरियों को ले बैठा। रुपए की गिरती कदर के बायस भी महंगाई का नया तूफान आ गया। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। टायर्स, इंजन ऑयल, फिल्टर्स, ब्रेक पार्ट्स और बैटरीज के नर्ख 53 से 65% तक बढ़ गए। 15,000 में दस्तयाब टायर्स 25,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत तक पहुंच गए हैं। सदर मुंडकुमड़ी मार्केट शाहिद नजीर ने बताया कि इंजन ऑयल्स की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया है। 3,000 में फरोख्त होने वाला 4 लीटर इंजन ऑयल 5,000 में बेचा जाने लगा। मुख्तलिफ अक़साम के फिल्टर्स की कीमतों में 57% तक इजाफा हुआ है। ऑटो पार्ट्स की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह डॉलर की ऊंची उड़ान है। इम्पोर्ट की मुश्किल तरीन डॉक्यूमेंट्स से भी ऑटो पार्ट्स की हॉट रनिंग आइटम्स की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 3 साल में कोई 50% से लेकर 65% के दरमियान जो है वो इजाफा हुआ है। और इसकी जो बुनियादी वजह है, मैं समझता हूँ, एक तो पिछले 3 साल में जो डॉलर है वो अपने बुलंद तरीन सतह पे है अभी, और उसके अलावा जो इसकी कस्टम ड्यूटी है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो पहले से ऑलमोस्ट डबल हो गई है। शहर में सिक्योरिटी के लिए नस्ब किए गए मुतअद्दिद कैमरों के बाद सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से शहरियों की आगाही के लिए शाहराहों पर नस्ब की गई LEDs भी जवाब दे चुकी हैं। शहर भर में सिर्फ 6 LEDs चालू हालत में हैं, बकिया बंद हो चुकी हैं। शहर में करोड़ों रुपए से नस्ब की गई आगाही पैगाम देने वाली 90% LCDs बंद हो गईं। शहर की अहम शाहराहों और दाखिली और खारजी रास्तों पर नस्ब 66 में से 60 LCDs खराब हो चुकी हैं। LCDs के जरिए शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से आगाही दी जाती थी। अहम त्योहारों के मौके पर पैगामात चलाए जाते थे। एक LED की कीमत लाखों रुपए में है, जो रिपेयरिंग न होने की वजह से बस शो पीस का काम कर रही हैं। मुतअद्दिद LEDs अरसा दराज से खराब हैं। सेफ सिटीज हुकाम का कहना है कि कैमरों और LEDs के हवाले से हुकूमत को आगाह किया है। गैर मुल्की कंपनी से मामलात बेहतर होने तक खुद ठीक नहीं करवाई जा सकती। पसंद की शादी का मामला कैंट कचहरी मैदान जंग बन गई। लड़की के घर वालों ने लड़के की धुलाई कर दी। पसंद की शादी पर कैंट कचहरी में फरीकैन में शदीद हंगामा आराई हुई। कचहरी मैदान जंग बन गई। लड़की के वरसा कैंट कचहरी में लड़के पर टूट पड़े। फरीकैन में काफी देर मुक्कों और थप्पड़ों का तबादला होता रहा। लड़के के साथियों ने लड़की के भाई और बाप को थप्पड़ मारे। लड़की की माँ और दादी का कहना था कि असगर नामी लड़का रात को हमारी बच्ची को घर ले गया। बच्ची गुलनाज की उम्र अभी 14 साल है। हमारी बच्ची हमारे हवाले की जाए। जबकि लड़की का कहना था, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, असगर ने मुझे नहीं भगाया, अपनी मर्जी से उसके साथ गई। 16 साल की मेरी बच्ची ते मेरी बच्ची नूं रात नेरे लैके आ गया कढ़ के। अगे भी 2 ने बुढ़ियां कढ़ियां ने, वो बंदे लिया के बाहरों ये करदा रहा, पैसा लेंदा सी बुढ़ियां ना दवां, वो बुढ़ियां भी मैं लिया के तुहाडे करवा दां ते बयान दवावां। तारीख पर तारीख इंसाफ के हुसूल के लिए अदालतों के चक्कर लगाते लगाते 22 साला नौजवान 75 साल का बूढ़ा हो गया। गुज़िश्ता 50 सालों से अदालत में चक्कर लगाने वाला मुख्तार अहमद भट्ट ताहाल इंसाफ का मुंतज़िर है। मुख्तार अहमद भट्ट का गुज़श्ता 22 साल से हाईकोर्ट की मुख्तलिफ अदालतों में केस ज़ेरेल दबा है। हाईकोर्ट में अपने केस में बगैर वकील खुद पेश होकर दलाइल देने वाला मुख्तार भट्ट निज़ाम अदल से मायूस है। उसका कहना है कि उसने इनामी स्कीम्स की आड़ में अवाम से फ्रॉड करने वाली कंपनीज के खिलाफ 1966 में सिविल कोर्ट से रुजू किया। मातहत अदालतों में कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट से रुजू किया। मुख्तार भट्ट कहते हैं कि गरीब आदमी हूँ, वकील की फीस नहीं दे सकता, इसलिए अदालतों में पेश होकर खुद केस की पैरवी करता हूँ। मुख्तार भट्ट का मजीद कहना है कि गुज़श्ता 22 साल से हाई कोर्ट में केस की पैरवी कर रहा हूँ। हुकूमत से पहले ही उम्मीद नहीं, अदालतों से भी फौरी इंसाफ न मिल सका। उसका मजीद कहना है कि वो हिम्मत हारने वाला नहीं, जब तक जिंदगी है इंसाफ के लिए चक्कर लगाता रहेगा। 52 साल हो गए ने मोहतरम मैनू इस अदालतां च आउंदे जांदे। जवानी के आलम विच मैं इंसाफ लभण तुरिया सा, इंसाफ नहीं लभ रहा, लेकिन मैं अपनी जद्दोजहद कोशिश पूरी कर रहा हूँ। काबीना कमेटी बराए खजाना ने मजोके तक कला जीवन सिंह 12 फुट चौड़ा सोलिंग रोड बनाने के लिए 56 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दे दी। बॉर्डर एरिया मजोके तक कला जीवन सिंह रोड की तामीर के लिए काबीना कमेटी बराए खजाना ने 56 मिलियन की मंजूरी दे दी है। मजोके तक कला जीवन सिंह तक 5.7 किलोमीटर तवील रोड तामीर किया जाएगा। मज़कूरा फंड्स की मदद से 12 फुट चौड़ा सोलंग ट्रैक बिछाया जाएगा।
اور ابھی آپ کو بتائیں سرکاری اسکول میں پڑھنا ہے تو پہلے مزدوری کرنا ہوگی۔ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول ملتان روڈ میں بچوں کو مزدوری پر لگا دیا گیا۔ صبح سویرے اسکول آنے والے طلبہ کو اساتذہ نے فرنیچر اٹھانے پر لگا دیا، جس پر والدین نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول ملتان روڈ میں بچوں سے مزدوری کروائی جانے لگی۔ تفصیلات کے مطابق صبح سویرے اسکول آنے والے طلبہ کو اساتذہ نے فرنیچر اٹھانے پر لگا دیا۔ ذرائع کے مطابق اسکول میں بینچ اٹھانے والے طالب علموں کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یونیورسٹیوں سے فارغ کیے گئے کالج کیڈر اساتذہ کی 40 روز بعد سرکاری کالجز میں تقرریاں۔ محکمے نے سینکڑوں اساتذہ میں سے صرف 34 اساتذہ کو ہی کالجز میں تعینات کیا ہے۔ یونیورسٹی سے فارغ کیے گئے کالج کیڈر اساتذہ کی 40 روز بعد سرکاری کالجز میں تقرریاں کر دی گئی ہیں۔ حکومت نے سرکاری یونیورسٹیز میں تعینات کالج کیڈر کے 950 سے زائد اساتذہ اور ملازمین کی سروس یونیورسٹی سے سرنڈر کی تھی، تاہم تمام اساتذہ کو واپس کالجز میں تعینات کرنے کی بجائے صرف 34 اساتذہ کی تقرریاں کی گئی ہیں۔ حکومت کی کامیاب پالیسیز کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی گورنر پنجاب سے ملاقات میں گفتگو۔ چودھری سرور نے جی ایس پی پلس معاملے پر یورپی پارلیمنٹ کا دورہ کرنے کی حکمت عملی کے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم اور گورنر کے درمیان گورنر ہاؤس میں ملاقات میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس، آپاک اتھارٹی سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ پنجاب کی 5 سرکاری یونیورسٹیز کے سینٹ کے لیے اراکین اسمبلی کی نامزدگی کے طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ مروجہ طریقہ پیچیدہ ہونے کی وجہ سے 5 یونیورسٹیز کے قانون میں ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سیکریٹری قانون، ڈی جی ریسرچ، پنجاب اسمبلی اور اسپیشل سیکریٹری ہائر ایجوکیشن نے شرکت کی۔ پنجاب یونیورسٹی اور یو ای ٹی کے وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلرز اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈپٹی رجسٹرار نے بھی شرکت کی۔ سیکریٹری بلدیات نور الامین مینگل کا لوکل گورنمنٹ میں انقلابی اقدام، ترقیاتی منصوبوں میں رشوت سے چھٹکارے کے لیے ای ٹینڈرنگ کا نظام متعارف کروا دیا۔ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پنجاب میں پہلی بار ای ٹینڈرنگ کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔ سیکریٹری بلدیات نور الامین مینگل نے ای ٹینڈرنگ کا نظام فوری طور پر لاگو کرنے کے لیے 5 کروڑ کے موصول ہونے والی بڈز روک دی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کی رہائش کا آمد۔ میاں شہباز شریف نے مجیب الرحمان شامی سے ان کے بڑے بھائی صاحبزادہ ضیاء الرحمان شامی کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کے گھر پہنچے، ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، دکھ کی اس گھڑی میں غم زدہ خاندان کے ساتھ ہیں، دعا گو ہیں کہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے۔ بات کریں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کی۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون خواجہ عمران نذیر نے والٹن کینٹونمنٹ بورڈ فورٹ 4 کی انتخابی مہم کا جائزہ لیا۔ بیدیاں روڈ پر خواجہ عمران نذیر نے مرکزی دفتر وارڈ نمبر 4 میں ایم پی اے سعدیہ تیمور کے ہمراہ میٹنگ کی اور انتخابی مہم کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر امیدوار والٹن بورڈ وارڈ 4 میاں فقیر حسین کی جانب سے انتخابی مہم بارے بریفنگ دی گئی۔ میاں فقیر حسین کا کہنا تھا کہ انتخابی مہم بھرپور انداز میں ڈور ٹو ڈور جاری ہے۔ وارڈ 4 سے مسلم لیگ نون کی فتح یقینی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں نامور محقق، ادیب اور دانشور جمیل جالبی کے تحقیقی کام کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ جمیل جالبی کے فرزند ڈاکٹر خاور جمیل مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر خاور جمیل نے یونیورسٹی میں جمیل جالبی ریسرچ چیئر کے قیام پر وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم مظہر کا شکریہ ادا کیا۔ جمیل جالبی کے تحقیقی کام کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں عطاء الحق قاسمی، امجد اسلام امجد، منصور آفاق، ڈاکٹر خالد محمود سنجرانی، ڈاکٹر سائمہ ارم، ڈاکٹر زاہد منیر سمیت اردو اور فارسی ادب کے اساتذہ اور ادبا نے شرکت کی۔ وفاقی محتسب اور دانشور ڈاکٹر خاور جمیل نے یونیورسٹی میں جمیل جالبی ریسرچ چیئر کے قیام پر پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم مظہر کا شکریہ ادا کیا۔ نامور شاعر اور ادیب امجد اسلام امجد نے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے ریسرچ چیئر کے قیام کو احسن اقدام قرار دیا۔ سیکریٹری بلدیات اور صدر پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن نور الامین مینگل کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ۔ پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے درمیان اسکواش کے فروغ کے لیے مفاہمات کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔
صدر پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن نور الامین مینگل اور وائس چانسلر GC ڈاکٹر اصغر زیدی نے اسکواش کے فروغ کے لیے MOU پر دستخط کیے۔ نور الامین مینگل کا کہنا تھا کہ پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن گورنمنٹ کالج میں موجود 4 اسکواش کورس پر ٹریننگ سیشنز کا انعقاد کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔